بتائیں گے، ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر منسوخ کا کوئی ناسخ ہوتا ہے۔ اگر رفع الیدین مثلا ہم کہتے ہیں سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی، تو ان سابقہ کتابوں کو کس کتاب نے آ کے منسوخ کیا؟ قرآن مجید نے۔ ہم کہتے ہیں سابقہ انبیاء کی نبوت منسوخ ہو گئی، ان کو کس کی نبوت نے منسوخ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ تو رفع الیدین نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ جی پہلے کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے کرتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی۔ اب کس نے منسوخ کیا؟ وہ حکم دکھاؤ، وہ حکم دکھاؤ کہ جی یہ حکم ہے جس سے رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول نے منسوخ کیا ہے۔ اور دوسری بات، یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام کو اللہ کے رسول کرتے ہوں، پہلے ایک کام کرتے ہوں، پھر اسی اپنے کام کو اس طرح منع کریں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں ہی لاتے ہو۔ صحابہ نہیں سوچیں گے کہ یار کل تو اللہ کے رسول خود کر رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں یہ گھوڑے کی دم ہلا رہے ہو تم؟ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر شروع کی ہے، آپ کو دیکھ کر۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں، صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے آخری دور میں اسلام لانے والا صحابی ہے حضرت وائل ابن حجر۔ جسٹس تقی عثمانی نے اپنی کتابوں میں، درس بخاری میں جگہ جگہ بیان کیا اس بات کو کہ وائل ابن حجر آخر میں ایمان لانے والا صحابی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال 2 دفعہ وائل ابن حجر کی ملاقات ہوتی ہے۔ آخری سال 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے موسم میں جیسے موسم میں آج ہم یہاں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موسم میں کہ سردیاں تھیں اور اللہ کے رسول نے اپنے اوپر ایک چادر، شال جسے آپ کہہ لیں، سردی سے بچنے کے لیے وہ آپ نے اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں میں جب گرمیوں میں آیا، اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت، اور جب رکوع کو جاتے تھے اس وقت، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت، اور ایک روایت میں ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں سردیوں میں میری آخری ملاقات اسی سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا آخری سال، آخری سال میں میری 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ جب میں سردیوں میں آیا تو سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن جب آپ رفع الیدین کرتے میں نے خاص طور پر دیکھا آپ اپنے ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے، ہاتھوں کو شال سے باہر نکالتے اور کندھوں تک لے جاتے، اور پھر رفع الیدین کرنے کے بعد واپس اندر لے جا کر ہاتھوں کو باندھ لیتے۔ گویا اللہ کے رسول نے سردیوں میں سردی کے باوجود رفع الیدین کپڑے کے اندر چھپا کے نہیں کی، دکھا کے کی، تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے جسے میں سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتا اور گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آخری دور کا صحابی اللہ کے رسول کی نماز میں رفع الیدین کو بیان کرتا ہے۔ منسوخ کب ہوئی اور کس نے کی؟ کب ہوئی اور کس نے کی؟ ایک روایت تو حدیث کے ذخیرے میں یہ الفاظ دکھا دو اللہ کے رسول نے کہا ہو آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنا، یا آج کے بعد رفع الیدین منسوخ ہے۔ کوئی ایک لفظ تو منسوخی کا لفظ تو حدیث میں دکھاؤ نا، کچھ تو کرو۔ تو یہ دعویٰ دیکھو، دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا ہے، کہا تھا نا، لیکن آج تک اس کا وہ ثبوت دے سکے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا تھا؟ اللہ نے بادشاہ بنا کے واپس ملوایا اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر ثبوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا ہے، ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے باپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے۔
باپ کو دکھا رہے ہیں یوسف کے کرتے پہ خون لگا کے، اب ثبوت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ان کا ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ ارے وہ جھوٹا صحیح، تم دکھاؤ تو صحیح نا، دکھاؤ تو صحیح کہ منسوخی کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد رفع الیدین نہیں کر رہا۔ کم از کم میں اپنے حد تک میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ حدیث لے آئے میں آج ہی ترک کروں گا، آج ہی ترک کروں گا۔ اللہ کے رسول نے منسوخ کر دی ہو اور ہم کرتے بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟